جو کام نعرہ نہیں، آپ میری بات سنیں، کبھی سبق میں بھی نعرے لگتے ہیں، بھئی سبق ہو رہا ہے، کبھی سبق میں نعرے لگتے ہیں، ہاں سبق میں کبھی استاد جوش میں بھی پڑھا لیتا ہے، ہم نے سبق پڑھا کبھی استاد جوش میں آ جاتا ہے، تو آپ سمجھے بھی یہ جوش یہ اندر آ گیا، بس نعرے کے لیے 15 نومبر کانفرنس آ رہی ہے 15 نومبر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، آپ ہمیں 15 نومبر کو بولنے کا موقع دیں اور آپ نعرے لگائیں۔ آپ دیکھیں خط میں کوئی دلائل ہوتے کیا ہیں، ہم قادیانیت کے دلائل کو جوتے کی لوگ پہ اڑا نہ دیں، ہمیں دیوبند کا بیٹا نہ کہنا۔ نعرے کا موقع ہوتا ہے، جب نعرے کا موقع یاد رکھنا، ایک ہوتی ہے علمی گفتگو، ایک ہوتی ہے تحریکی گفتگو۔ علمی گفتگو کو توجہ سے سنو، لکھو، نوٹ کرو، تحریکی گفتگو میں اپنا جوش دکھاؤ، نعرے مارو، میدان پہ نکلو۔ اور یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا، میری عادت ہے، میں نے نہیں کرنا، یہ انہوں نے کرنا ہے۔ بنگلہ دیش کی قیادت میں نہیں ہوں، یہ ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے کارکن بن کے لڑنا ہے۔ آج پورے پاکستان میں میرے آپ جلسے دیکھ رہے ہیں، میں اپنے دیوبندی ہر سٹیج پہ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں بھی میں کارکن بن کر آیا ہوں، قائد بن کر نہیں آیا، فیصلے آپ نے کرنے ہیں، ہم وکیل ہیں، کیس ہم نے لڑنا ہے، ہم کیس لڑنا ہے، جتنا چاہو اتنا لڑا لو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، میں وکیل سستا نہیں ہوں، فری ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، میں وکیل سستا نہیں ہوں بلکہ وکیل فری ہوں۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ پھر سمجھیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ میں شارٹ کٹ کہتا ہوں، دین منصوصات قطعیات کا نام ہے، مسلک منصوصات ظنیات کا نام ہے، مذہب اجتہادیات کا نام ہے، اور منہج طریقہ کار کا نام ہے۔ دین، پھر سنیں، دین منصوصات قطعیات کا نام ہے، مسلک منصوصات ظنیات کا نام ہے، مذہب اجتہادیات کا نام ہے، منہج طریقہ کار پالیسی کا نام ہے۔ میں ایک قدم اور اٹھا کے بات سمجھاتا ہوں، منصوصات قطعیات دین، اس کے اختلاف کا نام اسلام اور کفر کا اختلاف ہے۔ حق اور باطل کے اختلاف کو اختلاف دین کہتے ہیں، تقابل ادیان کہتے ہیں، مسلک کے اختلاف کو ضلالت اور ہدایت، سنت اور بدعت کا اختلاف کہتے ہیں، مذہب کے اختلاف ہو حق اور خطا کا اختلاف کہتے ہیں، اجر اجران کا اختلاف کہتے ہیں، راج مرجو کا اختلاف کہتے ہیں، اولا خلاف اولا کا اختلاف کہتے ہیں، اور منہج کے اختلاف کو نہ کفر کہتے ہیں، نہ بدعت کہتے ہیں، نہ خطا کہتے ہیں۔ طریقہ کار ہر دور میں بدلتا رہتا ہے، طریقہ کار بدلتا رہتا ہے، پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں، اصل چیزیں کبھی نہیں بدلتی۔ پھر سمجھے ذرا، ہمارا دین بولیے اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ میں دیوبند کے منہج پہ تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن 4 لفظ اور سمجھ لیں، اس سے آپ کو دیوبندیت سمجھ آئے گی۔ 4 لفظ اور سمجھ لیں۔ نمبر 1 تکمیل دین، نمبر 2 تمکین دین، نمبر 3 تدوین دین، نمبر 4 تطہیر دین۔ لفظ آپ سمجھ لیں، میں ترجمہ کر دوں گا، پریشان نہ ہوا کریں۔ میں عربی لفظ بولتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے، پھر ترجمہ اتنا کرتا ہوں کہ عوام بھی سمجھتی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ طالب علم بیٹھے، عوام بھی سمجھتی ہے۔ میرے اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ نے مجھے مشکل بات کو آسان لفظوں میں سمجھانے کا خدا نے مجھے فن دیا ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، میں کوئی فخر غرور کی بات نہیں کرتا، بھئی ہر بندے کا ملکہ ہوتا ہے، میں تو علم کے دعوے تھوڑا کر رہا ہوں، میں عالم ہوں، میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو سمجھانے کی باتیں کر رہا ہوں۔ توجہ رکھیں، 4 لفظ یاد رکھیں۔ نمبر 1 تکمیل دین، نمبر 2 تمکین دین، مکن یمکن تمکینا، نمبر 3 تدوین دین، نمبر 4 تطہیر دین۔ تمکین دین
نمبر 1 تکمیل دین، یہ دور نبوت ہے۔ نمبر 2 تمکین دین، یہ دور صحابہ ہے۔ نمبر 3 تدویر دین، یہ دور ائمہ مجتہدین ہے۔ نمبر 4 تطہیر دین، یہ دور دیوبند ہے۔ نمبر 1 یاد کرو، اس کو سبق سمجھو، بیان نہ سمجھو۔ میں تو عوامی اجتماعات میں بیان کروں تو میں کہتا ہوں بیان نہ سمجھو، سبق سمجھو۔ اگر آپ نے اس کو سبق سمجھ لیا تو مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ میں آپ کے فائدے کی بات نہیں کرتا، اخرجت الانفس الشح، انسان لالچی ہے نا، میں بھی لالچی ہوں۔ آپ اس کو سبق سمجھیں گے تو مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے 1 گھنٹے کے بیان سے کتنے شاگرد مل جائیں گے، میرا فائدہ ہوگا نا۔ آپ سبق نہیں سمجھیں گے، میں 10 گھنٹے بھی بیان کروں گا تو آپ نے کہا نا خطیب صاحب نے تقریر کی ہے، مولانا صاحب نے بیان کیا ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو سبق سمجھا تو آپ نے کہنا استاد جی نے بیان کیا ہے۔ پھر جب استاد جی کہیں گے بیٹھ جاؤ، کیا کر رہے ہو، نکل جاؤ، آپ نے خوشی سے بات قبول کی کہ استاد جی کہہ رہے ہیں، تو میرا فائدہ ہوگا یا نہیں؟ مجھے بنے بنائے بنگلہ دیش میں بندے مل جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ سبق سمجھو۔ نمبر 1 تکمیل دین، نمبر 2 تمکین دین، نمبر 3 تدوین دین، نمبر 4 تدہی سمجھنا۔ پہلا دور تکمیل دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کے نبی نے دین کو کامل مکمل فرما دیا ہے۔ دوسرا دور تمکین دین ہے، وَلَيُمَكِّنَّنَّ لَهُمْ، صحابہ کرام نے دین کو جگہ دی ہے، دین کو گھر دیا ہے، دین کو زمینیں دی ہیں، دین کو جائیداد دی ہے، دین کو دنیا میں پختہ فرمایا ہے۔ تیسرا دور تدوین دین ہے، دین کو لکھوانے والے، ان میں پہلا نمبر امام ابو حنیفہ کا ہے۔ امام سیوطی شافی فرماتے ہیں ان اول من دبن علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ولم یسبق احد، تدوین دین کے مدبن اول امام ابو حنیفہ ہے۔ نمبر 4 تطہیر دین، دیوبند نے کیا کیا ہے سمجھنا، دیوبند نے کیا کیا ہے؟ دین ایک محل کا نام ہے، جب محل بن جاتا ہے، مکان بن جاتا ہے، خوبصورت بلڈنگ بن جاتی ہے، اس میں 2 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اندر سے قیمتی چیزیں چوری کر کے لے جاتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو باہر سے گند لا کے پھینکتے ہیں۔ کیونکہ محل بنانے والا نظر نہیں آ رہا، محل بنانے والا موجود نہیں ہے۔ ہمارے دین کو مکمل ہمارے پیغمبر پاک نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دین کا محل بنانے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اب محل نظر آتا ہے، کوئی آتا ہے چور، اس محل سے قیمتی چیز کو نکالتا ہے، کوئی آتا ہے گندا، وہ اس محل میں گند کو پھینکتا ہے۔ ہم دیوبند والے، ہم دین کے ٹھیکے دار نہیں ہیں، ہم دین کے چوکی دار ہیں۔ چوکی دار تو کام کرتا ہے، نمبر 1 محل سے قیمتی چیز کو جانے نہیں دیتا، اور باہر سے گند اندر آنے نہیں دیتا۔ ہم تطہیر دین والے، نعرہ نہیں مارنا، ہم دیوبند والے چوکی دار ہیں، ٹھیکے دار نہیں ہے۔ چوکی دار 2 کام کرتا ہے، نمبر 1 اندر سے قیمتی چیز جانے نہیں دیتا، باہر سے گند آنے نہیں دیتا۔ آپ کہو گے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا میں فتنے 2 قسم کے ہیں۔ ایک فتنہ وہ ہے جو دین میں کمی کرتا ہے، اسے الحاد کہتے ہیں۔ ایک فتنہ وہ ہے جو دین میں اضافے کرتا ہے، اسے بدعات کہتے ہیں۔ کوئی الحاد کے نام پہ دین سے چوریاں کرتا ہے۔ چوری کیا کی ہے؟ کبھی اس نے ڈاکہ مارا، حضور آخری نبی نہیں ہے، کسی نے ڈاکہ مارا، نبی معصوم نہیں ہے، کسی نے ڈاکہ مارا، نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، کسی نے ڈاکہ مارا، صحابہ محفوظ نہیں ہے، کسی نے ڈاکہ مارا، صحابہ محفوظ نہیں ہے، صحابہ حجت نہیں ہے، ہم صحابہ کی بات کو مانتے نہیں۔ اس محل میں ڈاکے ڈالنے والے آئے، کسی نے چوری، کسی نے کوشش کی اندر سے ختم نبوت کو چرا لے، کسی نے چاہا حیات النبی کو چرا لے، کسی نے چاہا عصمت نبوت کو چرا لے، کسی نے چاہا حجیت حدیث کو چرا لے، کسی نے چاہا حفاظت صحابہ کو چرا لے۔ اور کئی آئے جو گند والے تھے، انہوں نے باہر سے گند اندر پھینکا، بدعات کے نام پہ پھینکا۔ بدعات ہر علاقے کی کئی ہے، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو 2 قسم کے ڈاکو آئے، ایک وہ تھے جن نے پیغمبر کے دین میں کمی کرنے کی کوشش کی، الحاد والے ہیں، کسی نے گند باہر سے ڈالنے کی کوشش
اس کی جو بدعات والے ہیں، جو بند والے ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار بن کے کھڑے ہو گئے، یہ الہاد کے نام پہ دین کے اندر سے چوری ہونے نہیں دیتے، بدعات کے نام پہ گھر اندر آنے نہیں دیتے۔